واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے. چھٹے پارے کے اندر سورہ نساء جاری ہے، اور سورہ نساء کی 29 آیات، آیت نمبر 148 سے لے کر 176 تک آخری 29 آیات آج کے پارے میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ سورۃ المائدہ کی 82 آیات، پہلی 82 آیات وہ بھی اس میں شامل ہیں. جہاں تک سورہ نساء کا تعلق ہے تو اس میں نے عرض کیا تھا کل کے درس میں کہ آیت نمبر 135 سے لے کر 152 تک اسلام کا جو نظام عدل ہے وہ قائم کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں، اور مختلف طرح کے جو معاشرتی احکام ہیں وہ بھی سورہ نساء کے اندر شامل ہیں، اور اس نظام عدل پر مبنی صحیح اسلامی معاشرہ کس طرح کا ہونا چاہیے اس کے لیے اللہ کریم نے اس کے اندر احکام دیے گئے ہیں. لیکن خاص طور پر جب ہم آیت نمبر 152 سے آگے 176 تک دیکھتے ہیں، آیت نمبر 153 سے 176 تک، تو اس میں یہود و نصارہ کی خرابیاں بھی بیان کی گئی ہیں، اور مسلمانوں کی تربیت اس طرح سے کی گئی ہے جس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کریم یہودیوں اور عیسائیوں کی خرابیاں بتا کر یہ سمجھاتا ہے کہ ان کی چالوں کو سمجھیں اور اس سے پھر بچیں، ان کے ساتھ دوستی نہ کریں، ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی تعلق نہ رکھیں. تو چونکہ مختلف قسم کے معاشرتی اصول ہیں تو چھٹے پارے کی جو ابتدا ہے وہ ایک انتہائی اہم معاشرتی اصول سے ہوتی ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ یہ معاشرتی اصول بھی ہے اور صحافتی اصول بھی ہے. آیت نمبر 148 ہے آج کے پڑھے جانے والے پارے کی سب سے پہلی آیت، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ بری بات کسی بھی طرح کی ہو اس کو اللہ تعالیٰ اس کی تشہیر پسند نہیں کرتا، چاہے کسی مقصد کے تحت کوئی شخص کہے کہ ہم کر رہے ہیں. اللہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، برائی کی بات کو پھیلانا، لوگوں تک پہنچانا، کسی کو کہنا، یہ اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی پسند نہیں. تو برائی کی تشہیر کی ممانعت ہے، اس لیے کہ جب کوئی شخص برائی کی تشہیر کرتا ہے تو باہمی طور پر جو اعتماد کی فضا ہے وہ کبھی قائم نہیں رہ سکتی. اور ویسے بھی معاشرے کے اندر معاملات، اگر کسی کو کوئی شخص برائی کی تشہیر دو تین طرح کی، کئی طرح کی ہو سکتی ہے. مثلا اگر لوگوں کی برائیاں دوسروں تک پھیلانا شروع کر دیں تو بھی معاشرے کے اندر ایک انتہائی نفرتوں کا ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے. اور دیکھیں جو غیبت اگر کوئی انسان کرتا ہے نا، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کر لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یاد رکھیے یقینی طور پر فرق پڑتا ہے، یقینی طور پر. یعنی آپ اگر کسی کی غیبت کریں تو ساری زندگی اس کو پتہ نہ چل سکے، بے شک خبر نہ ہو کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے غیبت ایک ایسی بدبودار چیز ہے، اور برائی کسی بھی جگہ آپ کسی بھی طرح اس کی تشہیر کریں، اس کا اثر اتنا برا ہے کہ وہ معاشرے کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور جس شخص کی آپ نے غیبت کی ہے اس کے ساتھ بھی آپ کے اوپر آپ کے اثرات ہوں گے. کبھی بھی آپ کے تعلقات اس کے ساتھ اس طرح سے نہیں رہ سکتے، چاہے اس کو کبھی بھی پتہ نہ چلے کہ آپ نے غیبت کی ہے یا برائی کی ہے. لہذا ہر طرح کی برائی کی تشہیر کی ممانعت کرتا ہے اسلام، الا من ظلم. صرف ایک صورت ہے کہ کسی کے اوپر اگر ظلم ہوا ہے تو وہ لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ بھئی میں مظلوم ہوں، یہ شخص ظلم سے باز نہیں آتا. ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میرا پڑوسی جو ہے وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، بہت میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے. اس کو سمجھایا بجھایا گیا، لوگوں نے سمجھایا، اہل محلہ نے، وہ باز نہیں آیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشورہ دیا کہ تم یہ کرو کہ اپنے گھر کا سامان نا
نکال کے باہر گلی میں رکھ دو اور خود پاس بیٹھ جاؤ. تو لوگ گزرنے والے پوچھیں گے تمہیں کیا ہوا ہے تو ان کو بتانا کہ میرا پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے. تو بس یہ کہتے رہنا. تو بس وہ ایک دن ہی اس نے کیا اور اگلے دن اس کو کان ہو گیا, پھر اس نے اس کے بعد بھی تنگ کیا. تو مطلب اگر کسی کو کوئی مظلوم ہو, ظلم ہو, پھر لوگوں کو بتا دے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد ایک ایسی بات, اچھا ساتھ یہ فرمایا ہے کہ یہ اس کو بھی ایک جنرلائزڈ اصول نہ سمجھا جائے کہ جس پہ ذرا سا ظلم ہوا وہ آ کے اس کو تماشا بنا دے کہ دیکھو جی میں تو مظلوم ہوں. نہیں, فرمایا کہ اگر تم معاف کر دو نا, ان تبدو خیرن, ظاہر کرتے ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن او تخفو, یا اگر چھپا لو, او تعفو عن سوء, یا پھر تم معاف کر دو, تو فرمایا فإن اللہ کان عفوا قدیرا, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بخشنے والا ہے. جب اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے تو تم بھی اس کو درگزر کرو. ایک اور اصول یہ بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب ایک کام کرتے ہیں, تم نے یہ کام نہیں کرنا. وہ کام کیا ہے؟ یہ جو ہم دور جدید میں دیکھیں نا, ماڈریشن کا نعرہ, کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے, کہتے ہیں انلائٹنڈ ماڈریشن ہونی چاہیے, آدمی کو ماڈریٹ ہونا چاہیے, شدت پسند اور انتہا پسند نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض, کہ یہ جو کافر ہے نا, ان کا طریقہ کار یہ ہے, ایک تو یہ اللہ اور اللہ کے رسولوں کے احکام میں فرق کرتے ہیں. یہ اللہ نے فرمایا, یہ رسولوں نے فرمایا, گویا اللہ کا کہنا اہم ہے زیادہ, رسولوں کا کہنا اہم نہیں ہے, اس میں فرق کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ کچھ ہم مان لیں گے, کچھ باتیں ہم نہیں مانیں گے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, ان کا پروگرام یہ ہوتا ہے, اپنی سیانت شامل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ درمیانی راہ نکالتے ہیں. خواہ مخواہ شدت پسندی کی کیا ضرورت ہے, ایسے مولوی ہر بات پہ آکڑ جاتے ہیں, یا کوئی بھی ایسا مسئلہ تو وہ کہتے ہیں شدت پسندی نہیں ہونی چاہیے, ہم کوئی درمیانی راہ نکال لیتے ہیں. قرآن نے بہت وضاحت کے ساتھ کہا کہ دو طرح کی تفریق کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے درمیان, رسولوں کے درمیان فرق کرنا, اور دوسرا یہ کہ احکام میں درمیانی راہ نکالنا. تو فرمایا یہ درمیانی راہ جو تم نکالتے ہو نا ماڈریشن کے نام پر, اولئک هم الکافرون حقا, ایسا کرنے والے لوگ پکے کافر ہیں. اللہ اکبر. وہ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے کوئی, یہ تو دین کا نیا ایڈیشن دینا چاہتے ہیں نا, تو یہ لوگ پکے کافر ہیں. اللہ اکبر. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, اور کافروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ درمیانی روش والے اتنے خطرناک لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. پھر اس کے بعد اہل ایمان کی خوبی بتائی ہے کہ وہ فرق نہیں کرتے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ لم یفرقوا بین احد منہم, وہ کسی میں فرق نہیں کرتے, سب پر ایمان رکھتے ہیں. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم, ان کو ہم ان قریب اجر دیں گے. وکان اللہ غفور رحیم. اور اس کے بعد آیت نمبر 153 سے 175 تک اہل کتاب اور خصوصاً عیسائیوں کے ساتھ جو ہے مجادلہ ہے, ان کی اعتقادی اور عملی جو خرابیاں تھیں وہ بتائی گئی ہیں کہ وہ انہوں نے کیا کیا کرتوت کیے, وعدے انہوں نے توڑے, انبیاء کو قتل انہوں نے کیا, اور پھر وہ کہتے ہیں قالوا قلوبنا غلف, اپنے آپ کو پارسا بڑا سمجھتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے دل جو ہے وہ بڑے غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں, اور ہمیں جو ہے وہ کوئی, ہمارا دل, ہمارا ایمان, ہمارے کسی بھی چیز کو کوئی فرق نہیں پڑ سکتا. قلوبنا غلف. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم, تم کہتے ہو ہمارے دل محفوظ ہیں, لپٹے ہوئے ہیں, حقیقت میں اللہ نے کفر کی مہر لگا دی تمہارے دلوں پر, اور تم سمجھتے ہو یہ محفوظ ہے. فلا یؤمنون الا قلیلا, ایمان کیسے لائیں گے جب اللہ نے مہر لگا دی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. پھر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی شان میں بھی گستاخیاں کرتے ہیں, کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا وَبِكُفْرٍ وَقَوْلٍ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا, ایک تو بہتان لگایا مریم پر, وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, اور پھر یہ کہا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا ہے. یعنی ادھر بھی اور ادھر بھی, دونوں طرف. ویسے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیلی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. عیسائی بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے تھے. یہودی تو خیر کہتے ہی ہیں نا کہ ہم نے قتل کیا, یہودیوں نے تو کیا تھا اصل میں, تو یہودی تو کہتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے تھے, سلیب دی گئی تھی ان کو اور انہوں نے کفارہ دیا تھا, وہ بھی مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوه وما صلبوه
वलाकिन शुब्बिह लहुम, ना कत्ल हुए, ना सलीब दी गई, उनको शुबा पड़ा, वो कोई हम शक्ल था ईसा अलैहिस्सलाम को, उसको पकड़ के उन्होंने कर दिया। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा क़तलूहु यकीना, यकीनी बात है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया है। फिर आगे ईसा अलैहिस्सलाम पर एक और खराबी यहूद की बताई है कि ये सूद खोर है, वाखज़िमुर रिबा वक़त्लुहु अन्हु, उनको पिछली शरीयतों में भी सूद से मना किया गया था, अब भी ये सूद खाते हैं और एक दूसरे के माल बातिल तरीकों से खाते हैं। और फिर ये भी कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर एतराज करते हैं वो लोग, उसका एक जवाब दिया, अल्लाह अकबर, कि उन्होंने एतराज किया था। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि वो एतराज ये करते थे, यहूदी ये कहते थे कि आखिरी जो किताब नाजिल हुई है ना वो तौरात नाजिल हुई, वो इंजील को भी नहीं मानते। वो कहते हैं बस आखिरी तौरात नाजिल हुई और तौरात के बाद ना इंजील आई है ना कुरान, कोई भी चीज नहीं। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 163 के अंदर फरमाया इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन नबिय्यिना मिन बादी, नूह पर भी नाजिल हुआ, ये तो नुज़ूल शुरू हुआ किताबों का नूह अलैहिस्सलाम से, वहां से शुरू हुआ है। व औहैना इला इब्राहीम व इस्माईला व इसहाका व याकूबा व असबात व ईसा व अय्यूबा व यूनुस व हारून व सुलैमान व आतैना दाऊद ज़बूरा। कुल कुरान पाक के अंदर 24 से 25 नबियों का अल्लाह करीम ने नाम लेकर जिक्र किया। 12 नबियों का यहाँ पे अल्लाह करीम ने नाम ले दिया कि सब पर तो अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती रही, तुम ही कैसे कहते हो कि फलां पे हुई और फलां पे नहीं। और फिर फरमाया व रुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैक मिन क़ब्ल व रुसुलन लम नक़्सुस अलैक, कितने ही रसूल ऐसे हैं जिनके हमने नाम लिए हैं और बहुत सारे ऐसे जिनके हमने नाम ही नहीं लिए। मुस्नद अहमद की रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने फरमाया कि जो नबी आए हैं वो 1,24,000 नबी आए और उनमें से 315 जो है वो रसूल है जिनके ऊपर वही नाजिल होती रही। फिर उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या अय्युहन्नास क़द जाअकुम रसूलुन बिल हक़्क़ि मिन रब्बिकुम फ़आमिनू ख़ैरुल लकुम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लोगे तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है, चाहे तुम यहूदी हो चाहे तुम ईसाई हो, बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानोगे तो फिर तुम्हें फायदा होगा। दीन में गुलूब न करो। सुन लीजिए, ये आयत नंबर 171 है सूरह निसा की। उमूमी तौर पर जब हम देखते हैं सूरह, आगे हमने सूरह मायदा पढ़नी है, सूरह निसा और सूरह मायदा का एक बुनियादी फर्क है। यहाँ पे भी अहले किताब की खराबियां हैं बयान की गई हैं, सूरतुल मायदा में भी अहले किताब की खराबियां बयान की गई, लेकिन यहाँ ज्यादातर ईसाइयों की बात की गई है, वहां पे ज्यादातर यहूदियों की बात की गई है। लेकिन उसमें भी ईसाइयों की बात मौजूद है, इसमें भी यहूदियों की बात मौजूद है। यहां भी फरमाया कि दीन में गुलूब न करो, या अहलल किताबी ला तगलू फी दीनिकुम, अपने दीन में गुलूब न करो, ज्यादती न करो, मुबालगा न करो। वहां आप जाएंगे, आयत नंबर 77 है सूरतुल मायदा की, वहां भी अल्लाह करीम ने फरमाया है कि तुम दीन के अंदर गुलूब ना करो। इसका मतलब यह है कि दीन के अंदर गुलूब यहूदियों ने भी किया है और दीन के अंदर गुलूब ईसाइयों ने भी किया। और एतदाल पर मबनी अगर कोई दीन हो सकता है तो वो उम्मत वसत का दीन है। इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमें दिया है, ये है असल में एतदाल का दीन। और बुखारी शरीफ के अंदर भी हदीस ला ततरुनी कमा अतरत नसारा ईसा इब्न मरियम, कि तुम हजरत मुबालगा होता क्या है? मुबालगा यही है किसी की शान को बढ़ा देना, जो उसकी असल शान है उससे बढ़ा देना। ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे, ये उनका मुकाम था, उन्होंने उसको इलाह बना दिया। उज़ैर अलैहिस्सलाम को बेटा बना दिया यहूदियों ने। हर एक ने हर बात में मुबालगा किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये बताओ कि ईसा अलैहिस्सलाम से अगर कोई पूछे कि तुम अल्लाह के बंदे हो कि अल्लाह हो, कि तुम खुदा हो कि अल्लाह के बंदे हो, लन यस्तनकिफल मसीह अन यकून अब्दन लिल्लाहि वलल मलाइकतुल मुकर्रबून। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कोई इनकार नहीं है इस बात से कि वो अल्लाह के बंदे हैं। और इसी तरह जिन फरिश्तों को तुम अल्लाह की बेटियां करार देते हो, उनसे भी पूछ के देखो तो उनको भी कोई इनकार नहीं है। सब इस बात के इकरारी हैं, बल्कि खुश हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं। वमन यस्तनकिफ अन इबादती व यस्तकबिर फसयहशुरुहुम इलैहि जमिया। जो भी इनकार करेगा ना कि मैं अल्लाह का बंदा, मैं अल्लाह का बंदा नहीं, अल्लाह का गुलाम नहीं, अल्लाह की गुलाम तो पूरी कायनात, सारी मखलूकात है। जो इनकार करेगा वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाते हैं सबको इकट्ठा कर लेंगे। फिर आयत नंबर 174-75 में अहले किताब को दावत ईमान दी गई है कि अल्लाह के फजल और रहमत के मुस्तहिक अब भी बन सकते हो, अगर तुम अब भी मान जाओ
دین اسلام قبول کر لو تو تم اب بھی بچ جاؤ گے۔ سورت کا اختتام جو ہے وہ پھر حسن معاشرت کے اصولوں پر ہے، وراثت کی بات کی گئی ہے۔ جہاں سے شروع ہوئی تھی سورہ نساء، وہاں پہ بھی وراثت کے احکام تھے، اور وراثت کا بہت زیادہ تعلق ہے حسن معاشرت کے ساتھ اور خاندانی تعلقات اور روابط کے ساتھ اور اجتماعی معاملات کے ساتھ، اس لیے یہاں ایک دفعہ پھر اس کا مقرر ذکر کیا گیا۔ آگے سورہ مائدہ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سورہ مائدہ بھی احکام کی صورت ہے۔ سورہ نساء اور سورہ مائدہ دونوں مدنی صورتیں ہیں اور دونوں احکام کی صورتیں ہیں۔ دیکھیں سورہ آل عمران کی ابتدا میں ایک آیت ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں، منہ آیات محکمات، ان میں سے کچھ آیتیں محکم ہیں، ہن ام الکتاب، وہ ہے کتاب کی اصل، جس کے اندر احکامات دیے گئے ہیں، وہ اصل حکم جو جس پر عمل کرنا ہے وہ وہی آیات۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، دیگر جو آیات ہیں ان میں سے بہت ساری باتیں کسی کی سمجھ میں آ سکتی ہیں، کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، کوئی شبہ میں پڑ جاتا ہے، کوئی کیسا مطلب نکالتا ہے، کوئی کیسا مطلب نکالتا ہے۔ تو اصل جو جس پر عمل کرنا ہے وہ احکام کی آیتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے نا، وہ احکام کی آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان آیتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جن کی بات اصل ظاہری طور پر سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم سمجھتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بات کیا۔ تو قرآن کہتا ہے ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے اور وہ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ جو اللہ والے ہیں، جن کو اللہ نے رسوخ فی العلم دیا ہے، وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کا نازل کردہ قرآن ہے، وہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، جو حکم اللہ نے دیا ہم مانیں گے، اور جو اللہ نے حکم کے علاوہ آیات نازل کی ہیں سمجھ میں آ جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ جو دو صورتیں ہیں سورہ نساء اور سورہ مائدہ، یہ احکام کی صورت ہے، اس کے اندر سیدھے سیدھے احکام دیے گئے، یہ کرو یہ نہ کرو۔ اور خاص طور پہ سورہ مائدہ کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے صلح حدیبیہ کے بعد یا صلح حدیبیہ کے دوران، یعنی سن 6 یا 7 ہجری میں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ یہ احکام کی نزول کے اعتبار سے آخری صورت ہے، لہذا جو چیز سورۃ المائدہ کے اندر حلال ہو گئی وہ حلال ہے ہمیشہ کے لیے، جو اس میں حرام ہو گئی سب ہمیشہ کے لیے حرام۔ ویسے تو پورا قرآن ہی حلال اور حرام کے لیے فائنل اور حتمی احکام دیتا ہے، لیکن جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس میں تدریجی نزول اور تدریج کے اعتبار سے کچھ احکام تھے، نزول تدریجی کے اعتبار سے، یعنی کچھ احکام پہلے آ گئے کچھ بعد میں آ گئے۔ شراب کا جیسے حرمت پہلے آئی بعد میں آئی، تین باریوں میں 3 درجوں پہ جا کے تیسری دفعہ جا کے شراب حرام ہوئی، تو وہ جو شراب کا حکم ہے حرام حرمت کا وہ بھی سورۃ المائدہ۔ ہر وہ حکم، ہر وہ جو نساء اور مائدے میں آ گیا، گویا یہ فائنل احکام ہے، ویسے تو پورا قرآن ہی فائنل ہے۔ حلت و رحمت کا اصول بتایا، شروع یہاں سے ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اوفوا بالعقود، سارے کے سارے وعدے پورے کرو۔ اس عقد سے مراد وہ وعدے بھی ہیں جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اس سے وہ وعدے بھی ہیں جو ہم نے اللہ سے کیا ہوا ہے، الستو بربکم والا وعدہ، اور اس میں سارے احکام شریعت آ جاتے ہیں کہ سارے احکام شریعت پر عمل کرو۔ ساتھ یہ فرمایا کہ سارے جانور حلال ہیں سوائے وہ جانور جو تمہارے اوپر پڑھ کے سنا دیے جائیں کہ حرام ہے۔ پھر آیت نمبر 3 کے اندر 11 چیزیں حرام کر دیں کہ یہ حرام ہے۔ فرمایا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، خون حرام، مردار حرام، خنزیر کا گوشت حرام، جس چیز کو غیر اللہ کے نام کر دیا جائے وہ حرام، کوئی چیز گلا گھٹ کے مر جائے وہ حرام، جو گر کے مر جائے وہ حرام، جس کو چوٹ لگ جائے وہ حرام، جس کو کوئی جانور سینگ مار دے اور وہ مر جائے وہ حرام، جس کو درندہ کھا جائے وہ حرام، جو کسی ایسی جگہ پر ذبح کیا جائے چاہے حلال چیز ہو لیکن ایسی جگہ پر ذبح کیا جائے جو کسی غیر اللہ کے نام پر مشہور ہو گئی ہے چیز، وہ بھی حرام۔ اور جو اگر تم تیر پھینک کے قسمت کا حال معلوم کرو تو وہ بھی حرام، تیر پھینک کے آپس میں مال تقسیم کرو تو وہ بھی حرام۔ ذالکم فسق، یہ سارا کا سارا گناہ ہے اور حرام۔ یہاں پہ 11 چیزیں بتائیں۔ اب حلت اور حرمت کا اصول پتہ کیا ہے، سمجھ لیجئے۔ معاملات و اشیاء میں ہر چیز حلال ہے جب تک قرآن یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا نہ دیں کہ حرام۔
جس چیز کے بارے میں کچھ نہیں بتایا نا وہ حلال ہے، معاملات بھی اور اشیاء بھی۔ اور عبادات میں حلت اور حرمت کا اصول الٹ ہے۔ عبادات میں حلت اور حرمت کا اصول یہ ہے کہ ہر چیز حرام ہے جب تک اللہ کا قرآن یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتا نہ دے کہ ایسے کرو۔ عبادات میں اصلاً ہر چیز منع اور حرام، اور معاملات و اشیاء میں اصلاً ہر چیز جائز ہے۔ یہاں منع کی دلیل دکھانی پڑے گی۔ آپ کو کوئی شخص کہے کہ یہ کام نہیں کرنا، میں ایک دفعہ کہیں چلا گیا، اسکول کے زمانے کی بات ہے، تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا گیا، تو وہ گرمی بڑی شدید تھی، روزے اس وقت یہ نئے نئے روزے فرض ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، اندازہ کیجئے کہ 36 سال بعد یہ سائیکل آتا ہے، اس وقت بھی جون جولائی کے روزے تھے، تو روزے میں شدید گرمی اور ویگن خراب ہو گئی، تو میں نے اس وقت ہم کرکٹ کھیلتے تھے، تو میں نے اپنے بیگ میں سے ہیٹ نکالا اور ہیٹ لے لیا سر پہ، دھوپ سے بچنے کے لیے پیدل جانا تھا۔ جو ہمارے تبلیغی جماعت کے امیر صاحب تھے ہماری جماعت کے، وہ مجھے کہتے ہیں، وہ ان کا طریقہ ہوتا ہے چلنے کا، باقیوں کو آگے چلاتے ہیں، خود پیچھے آتے ہیں۔ وہ آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا حماد نے ہیٹ لے لیا، وہاں سے آئے، آ کے میرے پاس آ کے کہتے ہیں، حماد بھائی یہ تو حرام ہے۔ میں چپ کر گیا، میں کیا کروں ان کو۔ تھوڑی دیر بعد پھر میں چپ کر کے چلتا رہا، تھوڑی دیر بعد پھر آئے، حماد بھائی یہ تو حرام ہے۔ میں پھر چپ کر گیا، پیار سے بات کرتے ہیں۔ تیسری دفعہ پھر آئے میرے پاس، حماد بھائی یہ تو حرام ہے۔ اچھا میں تو خیر چھوٹا بھی تھا عمر میں، اور میں ان کو کیا کہتا، میرے پاس جواب بھی کوئی نہیں تھا اس کو کہنے کا۔ میرے ساتھ ایک آدمی دوسرا جو چل رہا تھا نا، تو وہ بڑی عمر کا آدمی تھا، راؤ رانگڑ تھا، رنگ، وہ جناب اپنی رانگڑی بولی میں نا پڑ گیا امیر صاحب، کہتا کیا حرام حرام لگا رکھی ہے، بچہ دھوپ سے بچ کے جا رہا ہے، تم نے حرام حرام لگا رکھی ہے۔ کس وجہ سے حرام کرتے؟ دلیل ہونی چاہیے نا کیوں حرام۔ قرآن نے اصول دے دیا، چیزیں استعمال کرنی ہے، اس کی جو بھی شکل ہے، آپ نے ٹوپی لینی، آپ جس مرضی شکل کی ٹوپی لے لیں، ہاں اس کے اگر آپ حرام کہہ رہے ہیں تو آپ کو دلیل دینی پڑے گی کہ کیوں حرام ہے۔ آپ کو استعمال کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے استعمال کیوں کرنا، لیکن جب آپ عبادت کرنا شروع کریں، کوئی ثواب کا کام کرنا شروع کریں، تو آپ کو دلیل دینی پڑے گی کرنے کے لیے۔ اگر اس کی دلیل کہیں نہیں ہے نا تو وہ حرام ہے۔ اس کی دلیل نہ ہونے کا مطلب، اس کا ذکر نہ ہونے کا مطلب یہ کہ وہ حرام ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو اس لیے یہ یہاں سے بھی اصول نکل رہا ہے، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، سارے جانور حلال ہیں سوائے ان جانوروں کے جو بتا دیے جائیں کہ یہ حرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتا دی، کچھ جانوروں کے نام بتا دیے، قرآن نے ذکر نہیں کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا فلاں چیز حرام فلاں چیز حرام۔ جن چیزوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا وہ حرام ہے، اور جن چیزوں کو یا قرآن میں ذکر آ گیا وہ حرام ہے۔ تو یہاں یہ جو 11 چیزیں حرام کی تفصیل دی ہے آیت نمبر 3 کے اندر، اس میں یہ جو غیر اللہ کے نام کیا گیا یا ایسی جگہوں پر ذبح کیا گیا جہاں پہ تقدس کے لیے، کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم عام طور پر احتیاط نہیں کرتے، میں ایک بات کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، وہ کہتا میں نے منت مانی تھی کہ میں فلاں جگہ پہ جا کے قربانی کروں، جانور ذبح کروں، تو کیا میں کر لوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس جگہ پہ کوئی بت تو نہیں؟ صحابی عرض کیا نہیں کوئی نہیں بت۔ فرمایا کوئی پرانے زمانے میں کوئی بت تو وہاں پہ؟ فرمایا کوئی نہیں وہاں پرانے زمانے میں۔ پھر یہ کہ وہ کسی کے نام پر وہ جگہ مشہور تو نہیں ہے، کسی کے تقدس کے نام پر؟ صحابی کہتا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ پھر جا کے وہاں کر لو۔ کیا مطلب؟ اگر وہاں وہ کسی کے نام پر بھی مشہور ہو تو بھی وہاں جا کے ذبح نہیں کرنا، اگر کسی بھی طرح کیے ہو تو یہ اگر یہ حرام ہوگا تو پھر وہ کیسا حرام ہے؟ وہ ایسا ہی حرام ہے جیسے خنزیر کا گوشت حرام، میتہ حرام، دم حرام، خنزیر کا گوشت حرام، یہ ایک ہی تفصیل ہے۔ اور ایک بات یہاں پہ اور سمجھ لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے تو کہہ دیا المیتہ اور الدم، ہر قسم کا خون حرام، ہر قسم کا مردار حرام۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لکم میتتان و دمان، دو خون اور دو مردار تمہارے لیے حلال ہے. ان میں سے ایک مردار ہے مچھلی کا مردار. مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مردار ہی حلال ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ان سے کہیں کہ کم از کم یہ تو کرو کہ مچھلی کھانا تو چھوڑو نا. اگر تم مچھلی کھاتے ہو تو اس کا مطلب ہے حجیت حدیث کے تو تم قائل ہو. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال کیا ہے، قرآن نے تو حرام کیا ہر قسم کا مردار. تو تمہیں مچھلی کھانے کا کس نے اجازت دی ہے؟ اگر قرآن کی بات مانتے ہو حدیث کی نہیں مانتے تو پھر مچھلی کھانا چھوڑ دو، ہم سمجھ لیں گے کہ نہیں مانتے. گویا جو کہتا ہے نا میں حدیث کی بات نہیں مانتا، اصل میں وہ بھی مانتا ہے. اور یہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی حجیت ہے جو قرآن سے ثابت ہے. اس کے بعد اچھا ایک فرق سمجھ لیجئے کہ جو سورہ مائدہ ہے اور سورہ نساء ہے، اس میں دونوں تھوڑا سا فرق ہے کہ دونوں میں احکام ہیں. سورہ نساء میں معاشرتی احکام زیادہ ہیں اور اس میں فوجداری احکام زیادہ ہیں. اس کے اندر اللہ کریم نے عدل کے نظام کے لیے فوجداری طریقہ بھی بنایا ہے. اگر اس کو مضامین کے اعتبار سے تقسیم کریں تو آیت نمبر 1 سے 11 تک احکام شریعت ہیں، تکمیلی احکام دیے گئے ہیں. آیت نمبر 12 سے 32 تک یہود و نصارہ کی خرابیاں بتائی گئی ہیں اور نصیحت کی گئی ہے ساتھ ساتھ. آیت نمبر 33 سے 50 تک وہ فوجداری قوانین بتائے گئے، سزائیں اسلام کی بیان ہوئی ہیں اس کے اندر، اور تشریعی حاکمیت کا اس بات کیا گیا ہے. آیت نمبر 51 سے 86 تک یہود و نصارہ کی خرابیاں اور جرائم بتائے گئے ہیں. آیت نمبر 87 سے 108 تک مشرکین سے مجادلہ ہے اور متفرق احکام دیے گئے. اور آخر میں آیت نمبر 109 سے 120 تک جو ہے عیسائیوں کو دعوت توحید دی گئی ہے. اور نظام عدل قائم کرنے کے لیے اللہ کریم نے ایک بڑی سادہ سی بات فرمائی ہے. فرمایا اے دلو ہوا اقرب للتقوی، پوری زندگی کا نظام عدل پر قائم. اور امام غزالی یا امام راضی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر پورا قرآن نہ بھی نازل ہوتا، صرف ایک لفظ نازل ہو جاتا اور اس لفظ کو سمجھ کر لوگ اسی پر عمل کر لیتے تو انسانوں کی نجات کے لیے وہ لفظ ہی کافی تھا. وہ لفظ یہ ہے اے دلو، بس عدل کرو. عدل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر حقدار کو اس کا حق دے دو، اور جو حقدار کو حق نہیں دیتا، عدل کا الٹ ہوتا ہے ظلم. جو کسی کو حق نہیں دیتا وہ ظلم کرتا ہے. لہذا جہاں جہاں عدل کا نظام ہوگا وہ وہاں پہ شریعت کا نظام ہوگا، اور جہاں پہ ظلم کا نظام ہے یہ کفر کا نظام. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سیدھا سیدھا قانون بتا دیا ہے. پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا ہے کہ تم اپنے وعدے پورے کرو. بنی اسرائیل نے تو اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. اوفوا بالعقود، تم اپنے وعدے پورے کرو. بنی اسرائیل نے وعدہ پورا نہیں کیا. پھر آگے ان کی خرابیاں بتائی ہیں کہ ان کے اوپر جو لعنت ہوئی ہے نا ایسے نہیں ہوئی. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، انہوں نے چونکہ وعدہ خلافی کی تھی، اللہ سے معاہدہ کرنے کے بعد خلاف کی تھی، اس لیے اللہ نے ان کے اوپر لعنت کر دی. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. وہ تحریف کلام بھی کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل ڈالتے تھے. پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کی بزدلی اور بدعہدی کا ایک واقعہ بتایا. جب موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے نکلے وہاں سے، فرعون سے نجات دے دی اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں آ گئے تو اس وقت بیت المقدس کے اندر جو عمالقہ کی ایک قوم تھی وہ اس وقت قابض ہو چکی تھی بیت المقدس کے اندر. یہ بات آپ لوگوں کو معلوم ہوگی کہ بنی اسرائیل کا جو اصل وطن تھا وہ فلسطین تھا. یہ فلسطین سے شفٹ ہو گئے تھے یوسف علیہ السلام کے دور میں، مصر شفٹ ہو گئے تھے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نجات دی ان کو فرعون سے، اور یہ مصر سے نکل کے واپس یہاں. اب انہوں نے داخل ہونا تھا اپنے وطن میں، جو اصل وطن تھا وہ تھا فلسطین، اور فلسطین میں جو یروشلم تھا وہ اصل ان کا کیپٹل تھا. جب لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو آئے، اور یہ باہر انہوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. جب یہ ان میں سے کچھ لوگوں کو بھیجا گیا کہ جا کے احوال پتہ کریں، اب حالات کا پتہ کرنے آئے، ہر قبیلے کے 2 لوگ آئے. وہاں آ کے انہوں نے دیکھا حیران رہ گئے. وہ جو عمالقہ تھے نا وہ بڑے بڑے ان کے قد اور لمبے تڑنگے اور بڑے تگڑے قسم کے لوگ. یہ واپس جا کے نا تو اپنی قوم کو کہتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، اس میں تو بڑے
تگڑے لوگ ہیں، ان فیہا قوما جبارین. اللہ تعالیٰ نے سارا ذکر یہاں پہ کیا ہے کہ تمہاری تاریخ تو یہ ہے، کرتوت تو تمہارے یہ ہے. اور جا کے کہتے ہیں کہ وہاں تو بڑے لمبے تگڑے لوگ ہیں اور ہم نے کوئی نہیں اس میں جانا. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلها حتی یخرجوا منہا. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم واپس اس شہر میں جائیں، پہلے ان کو نکالو پھر جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو بتایا کہ دیکھو اللہ نے یہ شہر تمہارے لیے لکھ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ شہر دے دیا ہے، تمہارے لیے لکھ دیا ہے. تم ایسے کرو وہاں جاؤ اور جا کے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اصل میں جب گئے تھے نا تو یہ ان کو دیکھتے تھے تو یوں نہیں دیکھتے تھے، یہ ان کو یوں دیکھتے تھے، اپنے آپ کو بونے سمجھتے تھے. اور اس دور میں کوئی بندوقوں کی لڑائی نہیں ہوتی تھی، زور بازو کی لڑائی تھی، لہذا یہ اتنے ڈرے کہ ہم تو لڑ نہیں سکتے. تو ان کو یہ کہا تھا کہ تم صرف وہاں چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ ادخلوا علیہم الباب، صرف دروازے تک چلے جاؤ. اللہ اکبر. اندازہ کیجئے اللہ کی طرف سے وعدہ تھا کہ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. بس تم دروازے تک داخل ہو جاؤ تو غلبہ تمہارا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں خود ہی فتح دے دے. لیکن یہ بدبخت پھر بھی نہیں گئے. کہتے ہیں یا موسیٰ الا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہم نے کوئی نہیں جانا جتنی دیر وہ ہے. فاذهب انت وربك فقاتلا، تو جا اور ساتھ تیرا رب جائے، تم دونوں جا کے ان سے لڑو، ہم نے کوئی نہیں لڑا. انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے. یہ وہ مشہور و معروف فقرہ ہے جو انصار نے کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے نکلنے لگے تھے. تو آپ نے انصاریوں سے پوچھا کیا مشورہ ہے؟ تو پھر انصاریوں نے کہا تھا کہ ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دیں تو ہم دریاؤں میں چھلانگیں لگا دیں گے، آپ ہمیں حکم دیں ہم آگ میں کود جائیں گے، آپ ہمیں حکم تو فرمائیں ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے. ہم وہ نہیں ہیں یہ کہنے والے کہ تمہارا رب جا کے لڑو. آگے پھر ان کے ظلم کی مثالوں میں اللہ تعالیٰ نے حابیل اور قابیل کی مثال بھی دی ہے، اور اس میں بتانا یہ مقصود ہے حابیل اور قابیل میں جب آدم کے دو بیٹوں میں سے قابیل نے قتل کر دیا حابیل کو، نام ذکر نہیں ہے. اللہ کریم نے فرمایا آدم کے دو بیٹوں کا قصہ سنا دیجیے. سنایا اس لیے کہ جو کوئی قوم مکر و فریب میں مبتلا ہوتی ہے نا اپنے ذاتی فائدے کے لیے، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اور یہودی ساری زندگی لوگوں کو قتل کرتے رہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے اور مکر و فریب کرتے رہے. اور یہی فرمایا کہ قابیل نے مکر و فریب کیا، سازش کی، اور اس کا خیال یہ تھا کہ سازش سے کامیاب ہو جائے گا. بالآخر اس نے قتل کر دیا اپنے چھوٹے بھائی کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ہی شرمندگی کی سزا دی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک روئے زمین پر اگر کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کے گناہ میں قابیل بھی شامل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے یہ قتل کا طریقہ رائج کیا تھا. تو جو بھی کوئی طریقہ رائج کرتا ہے اس کو بھی اس بات کا گناہ ملتا ہے. اس کے بعد سزاؤں میں دو سزائیں بڑی یہاں پہ واضح طور پر اللہ کریم نے بتائی ہیں. ایک تو حرابہ کی سزا ہے جس کو محاربہ کہتے ہیں، اور دوسری چوری کی سزا ہے. کہ محاربہ جو ہے وہ زمین میں فساد پھیلانا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کرنا. کوئی بھی شخص اگر زمین میں فساد پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے 4 سزائیں بیان کی ہیں، اس کو پکڑ لو. لوگوں نے کہا کہ جو ڈکیتی اور رازنی کرتے ہیں وہ بھی فساد پھیلاتے ہیں. اس طرح کے جتنے بھی جرائم ہو سکتے ہیں جو معاشرے میں فساد پھیلانے والے ہوں، فرمایا کہ ان کو پکڑ لیا جائے. ایسے لوگوں کو ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. 4 سزائیں دی جا سکتی ہیں. ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اذیتیں دے کے قتل کیا جا سکتا ہے. ان کو سولی پہ چڑھایا جا سکتا ہے، ان کو ہاتھ پاؤں کاٹے جا سکتے ہیں، اور پھر ان کو زمین سے جلا وطن کیا جا سکتا ہے، کسی اور ملک میں بھیجا جا سکتا ہے. اقل اور اورینا 2 قبیلے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، اور وہ جنگلی لوگ تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پیٹ خراب ہو گئے، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم بیمار ہو گئے، آپ ہمیں جو ہے وہ جنگل میں واپس بھیجیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگل میں بھیج دیا اور ساتھ کچھ اونٹ دے دیے کہ تم جنگل میں جا کے رہو، اونٹوں کا پیشاب اور اونٹوں کا دودھ پیو، تم ٹھیک ہو جاؤ. وہ آ کے جنگل میں رہے، اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیتے رہے، اور وہ بالکل ٹھیک ہو. جب وہ لمبے تڑنگے ہو گئے تو جو چرواہا ساتھ بھیجا تھا
اس کو انہوں نے قتل کر دیا، اونٹ بگا کے لے گئے۔ اور روایات میں آتا ہے بخاری شریف کے اندر اس کو انہوں نے اذیتیں دے کے قتل کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے لوگ دوڑائے، ان کو پکڑ لیا، پکڑ کے لا کے ان کو ویسے ہی قتل کیا گیا جیسے انہوں نے اس کو قتل کیا تھا۔ اس نے بھی انہوں نے اس چرواہے کو اذیتیں دی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کو بھی اذیتیں دے کے قتل کیا جائے۔ انہوں نے اس چرواہے کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری تھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کی آنکھوں میں بھی سلائیاں پھیری جائیں۔ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے تھے، ان کے بھی ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں۔ پھر ان کو مرنے کے لیے ہاتھ پاؤں کاٹ کے ہررا میں پھینک دیا گیا اور یہ تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ یہ پانی مانگتے تھے، ان کو کوئی نہیں دیتا تھا۔ جس طرح کی اذیتیں انہوں نے دی تھی اسی طرح کی اذیتیں۔ تو معاشرے کے اندر جو بھی فساد پھیلائے، اللہ تعالیٰ کا قانون، فوجداری قانون حرکت میں آتا ہے، پھر ان کو یہ سزا۔ اور جہاں تک چور اور چوری کی بات ہے تو فرمایا کہ ان کو بھی ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اور ہاتھ پتہ ہے کتنی چوری پہ کٹ جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دینار کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ چوری پہ ہاتھ تو کٹ جاتا ہے، کتنی چوری؟ ایک چادر چوری ہوئی تھی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس کی قیمت 4 دینار تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چوری پر ہاتھ کاٹا۔ اس کا مطلب ہے کم از کم نصاب 4 دینار ہے، اور 4 دینار جو ہے تقریباً 1 گرام سونا بنتا ہے۔ اگر 1 گرام سونے کے برابر اگر کوئی اس کی مالیت کے مطابق جو ہے اگر کوئی چوری ہو تو اس پر ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ اگرچہ اس پہ جو ہے وہ بعض فقہا کا اختلاف بھی ہے، بعض نے اس کو جو ہے وہ 10 درہم یا 12 درہم تک کہا ہے، کسی نے اپنا مختلف نصاب مختلف فقہا نے کہے، جبکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس بارے میں واضح ہے۔ تو یہی بات سمجھنی چاہیے کہ 4 دینار پہ چوری پہ ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ عیسائیوں کے پاس انجیل آئی، یہودیوں کے پاس تورات آئی، اپنے اپنے وقت میں وہ ہدایت تھی اور روشنی تھی۔ اب قرآن آ گیا، اب قرآن فیصلہ کرے گا آپ کی تورات کی بات کون سی سچی اور کون سی جھوٹی، اور قرآن فیصلہ کرے گا کہ انجیل کی کون سی بات سچی اور جھوٹی۔ اب تورات اور انجیل پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد یہود و نصارہ کی خرابیاں بتانے کے بعد فرمایا ان کے اوپر لعنت پتہ ہے کب ہوئی؟ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے لعنت کی من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، ان کو بندر اور خنزیر بھی بنا دیا گیا جب ان کے اوپر لعنت ہوئی تو اللہ کے حکم کی نافرمانی انہوں نے کی۔ پھر یہود کی ہرزہ سرائی کی بات ہے کہ یہ کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ تنگ ہے۔ اللہ ید اللہ مغلولہ، سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا، کہتے ہیں ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، یعنی اللہ کی شان میں ہرزہ سرائی کہتے ہیں کہ اللہ قرض مانگتا ہے، اور اللہ قرض مانگتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ فقیر ہو گیا اور ہم امیر ہیں۔ یہاں یہ کہا کہ کہتے ہیں قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، جب پیسے ان کو تھوڑے ملے نا، کمائی کم ہو اور کسی کو تھوڑا سا تنگ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ تنگ ہے، آج کل دے نہیں رہا پورا، اللہ کا ہاتھ تنگ ہے، ہمیں پورا نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ہاتھ ان کے تنگ ہیں اور بندھے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ، ولعنوا بما قالوا، اور جو یہ زبان سے نکالتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کر دی گئی۔ رہ گئے اللہ بل یداہ مبسوطتان، اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، اس کے خزانے کھلے ہیں، لیکن ينفق کیف یشاء، وہ خرچ وہاں کرتا ہے جہاں اس کی مرضی ہوتی ہے، وہ ہر جگہ نہیں دیتا، جہاں اس کی مرضی ہے وہ دیتا ہے، جہاں اس کی نہیں مرضی وہ نہیں دیتا۔ ایک آیت 2 دفعہ دہرائی ہے، آیت کا ٹکڑا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، یہ آیت نمبر 68 میں بھی ہے، آیت نمبر 64 میں بھی، کہ یہ جو قرآن نازل ہوتا ہے نا، یہ یہودیوں کے بھی اور عیسائیوں کے بھی سرکشی میں اضافہ کرتا ہے اور کفر میں اضافہ کرتا ہے۔ جب بھی قرآن نازل ہوتا ہے تو قرآن سن کے یہودیوں کا کفر اور سرکشی بھی بڑھتی ہے، عیسائیوں کا کفر اور سرکشی بھی بڑھتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، یہ کوئی کفر و طغیان کی کتاب تھوڑی، تو پھر ان کا کفر اور طغیان کیسے بڑھتا ہے اس سے؟ بلکہ قرآن نے والا یزیدن کہا ہے، 2 تاکیدیں ہیں، لازماً کفر اور طغیان بڑھتا ہے۔ وہ اس لیے بڑھتا ہے کہ جس کا معدہ خراب ہونا، اس کو قوت بخش غذا سے قوت نہیں ملتی، اس کا معدہ اور خراب ہوتا ہے۔ ان کے معدے خراب ہوئے ہوئے،
جن کے عقیدے خراب ہوتے ہیں ان کو قرآن پڑھ کے بھی ہدایت نہیں ملتی. ان کے عقیدے خراب ہیں، یہ بیمار لوگ ہیں، ان کے صحیح ہونے کے لیے ان کو ریاضت اور مجاہدے کی ضرورت ہے. عقیدہ تثلیث کا رد اللہ کریم نے آیت نمبر 75 میں، پارہ اختتام کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑے لطیف پیرائے میں تثلیث کا رد کیا. فرمایا تم مریم کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملا کے اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہو اور کہتے ہو تین کی خدا ہیں. فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول. پہلی تو بات یہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم رسول ہے. رسول کا مطلب ہوتا ہے بھیجا ہوا. تو جس کو کسی نے بھیجا ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ قد خلت من قبل الرسل. اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول آتے ہیں اور جاتے ہیں، جو خدا ہوتا ہے وہ نہ آتا ہے نہ جاتا ہے، وہ بس ہوتا ہے. وَأُمُّهُ صِدِّقَةٌ. عیسیٰ کی تو ماں بھی ہے، خدا کی ماں ہوتی ہے. سبحان اللہ. اتنے دلائل ہیں اس شاندار آیت میں. آیت چھوٹی سی ہے، وَأُمُّهُ صِدِّقَةٌ، اس کی ماں سچی ہے. اور ساتھ کہا کانا یا کلان الطعام، کہ دونوں ماں بیٹا کھانا بھی کھاتے تھے. اب یہ اتنی سی بات قرآن کی سبحان اللہ ابلاغ ایسا ہے، اور قرآن پاک کی جو جامعیت اتنی ہے شاندار کہ کانا یا کلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے. باقی ساری باتیں آپ خود سمجھ لو. جو کھانا کھاتا ہے، ہم سارے اس دنیا میں کھانا ہی تو کھاتے ہیں. اور کرتے کیا ہیں؟ جتنے پاپڑ بیلتے ہیں کھانا کھانے کے لیے بیلتے ہیں نا. ساری زندگی کھانا کھانے کے لیے. پہلے کھانا لینے کے لیے تنگ، اور جب کھا لیا تو پھر الٹا تنگ، دوسری طرح سے تنگ. پہلے کھانا حاصل کرنے کے لیے، اور پھر جب کھا لیا تو پھر پیٹ کے معاملات، اور پھر بیت الخلاء ڈھونڈتے پھرتے ہیں. کتنی احتیاجات ہیں، کتنی محتاجیاں ہیں. جو کھانا کھاتا ہے وہ تو ہوتا ہی محتاج ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اتنے لطیف پیرائے میں اللہ کریم نے بات سمجھائی ہے. اور فرمایا کہ بنی اسرائیل پر جو اصل لعنت ہوئی ہے اس کا سبب یہ ہے. آیت نمبر 78-79 میں فرمایا کہ اصل جو لعنت ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. اللہ کریم نے جو لعنت کی ہے عیسیٰ بن مریم کے زبان سے اور داؤد علیہ السلام کی زبان سے، وہ اس لیے کی ہے کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. سمجھ لیجئے کہ جو برائیاں ہو رہی ہوتی تھی نا معاشرے میں، وہ اس کو روکتے نہیں تھے. جو کچھ ہوتا تھا وہ کہتے تھے خیر ہے، ہم تو نہیں نہ کر رہے، دوسرے کر رہے ہیں. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. جو معاشرے کے لوگ برائیاں کر رہے ہوتے تھے ان کو روکتے نہیں تھے. یہ تھا اصل سبب جس سے لعنت ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایسا کوئی سیکولرزم کا نظام لے آئے کہ اسلام تو ہے ہی پرائیویٹ معاملہ، اپنا اپنا معاملہ ہے، کوئی پڑھے نہ پڑھے کون کسی کو کہنے والا ہے، جو مرضی ہوتا رہے، ہم کسی کو کچھ نہ کہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 درجے ایمان کے. برائی کو دیکھ کر اگر ہاتھ سے روک لیا تو ایمان ہے، اگر برائی کو دیکھ کر زبان سے بھی روک دیا تو ایمان ہے، اگر برائی کو دیکھ کر دل سے بھی برا سمجھا تو ایمان ہے، جب برائی کے ساتھ کمپرومائز کر لیا تو ایمان رتی بھر بھی نہیں ہے. جب ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. آخری آیت جو آج ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ کریم نے ایک بات یہ بتائی ہے کہ عیسائی اور یہودی دونوں ہی مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن یہودی بڑے دشمن ہیں اور عیسائی چھوٹے دشمن. بلکہ فرمایا عیسائی مسلمانوں کے محبت کے اعتبار اقربہم مودہ، وہ محبت کے اعتبار سے مسلمانوں سے قریب تر ہے. اس سے بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ یہودی تو دشمن ہے، عیسائی تمہارے پیارے ہیں. اقربہم مودہ، یہ تو محبت ان کے ساتھ ہو سکتی ہے. یہ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. اس کی تفصیل جو اللہ کریم نے دی ہے وہ 7ویں پارے کی ابتدا میں. اس لیے میں اس مسئلے کو چھوڑتا ہوں، بشرط زندگی انشاءاللہ اس کو یہاں سے شروع کریں گے. اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.